اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ آج ہم عشر کے متعلق آپ احباب کو کچھ معلومات فراہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنے احکامات الہیہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، گندم کی کٹائی کا وقت آ جائے تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اندھیریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں دیکھنے میں آیا تھا۔ اب جو ہی بارش شروع ہو جاتی ہے چیم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ رب کا عذاب ہے، رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمیں یہ پتہ تو چلتا ہے کہ یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بارش ہمارے لیے رحمت کی بجائے زحمت ہے، لیکن کیا ہم اسے شرعی اصولوں کے اوپر پرکھ نہیں سکتے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بارش آخر اس وقت بغیر موسم کے کیوں نازل کی جاتی ہے؟ حالانکہ ہم ایسا نہیں کہتے، مالک کی قدرت ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جتنی چاہے وہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ لیکن اس میں کچھ سوال جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ بقرہ شریف میں ہے، قرآن مقدس کی متعدد صورتوں میں نازل کیا گیا ہے کہ یہ پانی جو ہے، یہ بارش جو ہے، یہ رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ٹھیک، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ اس کو ہم زحمت نہیں کہہ سکتے۔ نمبر ایک بات کلیئر ہوگی کہ بارش کو ہم نے زحمت نہیں کہنا، عذاب نہیں کہنا ہم نے۔ ہاں، اس میں ہمارا قصور ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ہمارے لیے زحمت کیوں بنتا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہوتا ہے، پھر یہ زحمت بنتا ہے۔ لیکن رب کی طرف سے جو بارش نازل ہو رہی ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں جو ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے خالق کائنات نے ہمیں مال و متاع عطا کیا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ مانگی ہے کہ جس سے تمہارے مال پاک ہو جائیں گے، تو ہم زکوٰۃ غریبوں کو، مسکینوں کو، نداروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ندار لوگوں کو دیتے ہیں، مستحق لوگوں کو دیتے ہیں، ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کہیں یہ ہماری غلطی تو نہیں کہ مال کے کائنات نے جہاں پہ مال کی زکوٰۃ مانگی ہے وہاں پہ ہم سے زمین کی بھی زکوٰۃ مانگی ہے، جو اجناس ہم پیدا کرتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ مانگی ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ کہتے ہیں۔ تو آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں۔ بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں کہ عشر کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی اجناس وغیرہ کاشت کرتے ہیں اور گھر میں اٹھا لاتے ہیں اور بیچ کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اس کو مالک کی بارگاہ میں جو حصہ رب نے ہم سے مانگا ہم نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، تو بزرگوں کے اقوال کے مطابق، احادیث سے، قرآن مقدس کی روح سے یہ سننے میں آیا ہے، پڑھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ایسے سبب پیدا فرما دیتا ہے، اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ چور لے جاتے ہیں، ڈاکو لے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جانور رکھے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زمین سے اس کا عشر نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بارشوں کی وجہ سے ہمارا وہ حصہ خود بخود ہی لے جائے؟ ہمیں سوچنا، اس بات کے اوپر یہ سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ رب نے ہم سے عشر مانگا تھا کہ وہ میرے بندوں کو جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو دینا ہے، ہم نہیں دیتے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے نہیں دینا پھر ہم خود ہی لے جائیں گے، تو اس سے ہمارا نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بارشوں کا موسم آتا ہے، گندم کی کٹائی بھی ہوتی ہے، فصل پھر اتنی ہو رہی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی۔ تو اس میں اپنے دوست احباب کو، ذمہ دار بھائیوں کو یہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی اجناس سے عشر نکالا کریں۔ تو عشر نکالنے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پانی جو ہے وہ خرید کر لیا ہوا ہے، نہری پانی لگایا ہوا ہے، ٹیوب ویل چلایا ہوا ہے، تو پھر آپ نے 20 من میں سے 1 من گندم جو ہے وہ عشر دینی ہے۔ اگر آپ کو برانی زمین ہے، بارش کا پانی ہے، مفت کا پانی لگایا ہے، تو پھر 10 میں سے 1 من گندم آپ نے دینی ہے۔ تو یہ کل جو ہے آپ گندم اکٹھی کر لیں اپنی، تو اس میں سے 20 من کے حساب سے 1 من گندم علیحدہ کر دیں، یعنی کہ 100 من گندم ہوگی
تو پھر 5 من گندم آپ کو دینی پڑے گی ان لوگوں کے لیے جو پانی خرید کر لگاتے ہیں اپنی زمینوں میں، اور جو مفت کا پانی لگاتے ہیں وہ 100 میں سے 10 من گندم دیں گے۔ تو کہیں ہم عشر نہ دینے کی وجہ سے اس رب کے عتاب میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ یہ بارشیں اس لیے تو نہیں آتی کہیں اس موسموں میں کہ ہم نے عشر کو روک لیا ہے، ہم نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ ہمیں غور کر اس امر کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم احکامات الہیہ کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی چیز زحمت نہیں لگے گی۔ یہ زحمت ہم خود بناتے ہیں رب کی طرف سے۔ رب کا قرآن جو ہے، ما ننزل من القرآن ما ہوا شفا، وہ رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے، اس میں زحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم اپنے آپ کے اوپر خود چیزیں مسلط کرتے ہیں، رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں چیزیں، جبکہ دیکھا جائے کہ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بارشیں بھی نازل ہو جائیں، گندم کی کٹائی بھی ہو، تب بھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، گندم ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ مالک ہے، قدرت ہے، اس نے اپنے مخلوق کو رزق دینا ہے، واللہ خیر الرازقین، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو کہیں ہم اس کو غلط طریقے سے تو جو ہے وہ استعمال کر کے اپنے گھر میں گندم تو نہیں لے کے آ رہے، اجناس اپنے گھر میں غلط طریقے سے تو نہیں لے کے آ رہے، تو اس میں تبھی تو برکت نہیں ہے۔ تو اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ کہ ہم آج کل سپرے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مالک ہمارے اوپر مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بارش برسا کر گندم کی کٹائی سے پہلے ہمارے جو اس کے زہریلے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں مالک کائنات کی ذات کے متعلق انسان کو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ پازیٹیو سوچ، اللہ بارش نازل فرماتا ہے، اس کا موسم ہے یا نہیں، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کس جگہ کے اوپر کتنی بارش چاہیے، کس جگہ کے اوپر کتنا معاملہ چاہیے، کس جگہ کے اوپر پانی چاہیے، کس جگہ کے اوپر خشکی چاہیے، یہ مالک کو پتہ ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے زحمت ہے یا عذاب ہے، لیکن ہمارے اوپر عذاب تو آ ہی نہیں سکتا نا، جیسے قرآن مقدس میں ہے لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ رب کا عتاب ہے، اس کی ناراضگی ہے۔ تو کوشش کریں اپنا عشر نکالیں، غریبوں کو، نداروں کو، جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے، مدارس ہیں، دین کے قلعے ہیں، ان کو اپنا عشر پرووائڈ کریں، ان کو دیں جا کے، تو اپنی فصل پاک کریں۔ مال کے کائنات کی جو عتاب کا، جو ناراضگی کا سبب ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔